ہو سکتے ہیں ان کے بدن بدن سے مل جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مجامعت حرام، مطلق لقاء بشرہ حرام نہیں۔ تو یہاں لفظ مباشرت اس معنی میں تھا اور وہاں لفظ مباشرت اس معنی میں تھا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کیونکہ کبھی ایک لفظ جو ہے لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معانی مختلف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں لفظ العین، عین کا لفظ جو ہے آپ کو ماشاءاللہ دیکھا نہیں آپ کا دکتور العیون، عین کی جمع ہے، چشمے بھی کو کہتے ہیں جو زمین سے پھوٹے وہ بھی اس کو بھی عین کہتے ہیں، اور عین جو ہے وہ سورج کو بھی کہتے ہیں، اور عین جو ہے وہ انسان کے گھٹنے کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں، لفظ عین ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے، کیسے دیکھیں گے؟ وہاں جب ہم دیکھیں گے فتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، اللہ نے کہا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے چشمے نکالو، اب یہاں بھی عیون جمع عین ہے تو مراد چشمہ ہو گیا۔ اب جب آئے گا اطلعت العین تو کہیں گے کہ سورج مراد ہے۔ اب اگر کہیں گے تجسست العین کہ عین نے جاسوسی کی تو کہیں گے جاسوس مراد ہے۔ اب اگر کہیں گے انکسرت العین، عین ٹوٹ گئی تو کہیں گے کہ وہ ہڈی مراد ہے جو گھٹنے کے اندر ہے۔ تو سیاق سباق دیکھ کے ترجمہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ جو مرضی ہے ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کرتے جاؤ، یہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا کبھی خدا کی شان یہ ہے کہ یہ تو چلو آگے پیچھے بات، کبھی عبادت بھی ایک ہوتی ہے، لفظ بھی ایک ہوتا ہے، صرف لحن بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے۔ یعنی لفظ ایک مثلا اب آپ لکھیں نا اردو میں کیا بات ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن جب آپ اس کو ادائیگی کریں گے کسی سے آپ پوچھیں گے جی ہاں اچھا کیا بات ہے، اچھا اور کسی کو اگر آپ نے اس نے کوئی تقریر کی یا کوئی شعر سنایا تو آپ نے کہا کیا بات، تو اب معنی بدل گیا، تو کیا بات ہے معنی بدل گیا، حالانکہ لفظ ہی ایک ہے، صرف اس کے ادائیگی میں بھی معنی بدل گیا۔ تو اس لیے حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے علماء کا کام تھا، حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی فہم چاہیے تھی کہ وہ حدیث رسول کے علاوہ حضور کے چہرے پر بھی نظر رکھتے تھے کہ حضرت عمر تورات دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور کہا ثقلت کا امک یا عمر، عمر کیا کر رہے ہو دیکھتے نہیں ہو؟ حضور کے چہرے کو دیکھا سرخ ہو، سمجھ گیا ہے کہ آج محبوب ناراض ہو۔ تو حضرت عمر نے فوراً منانا بھی جانتے تھے نا اپنے محبوب کو، کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، حضور ناراض تھے، فرمایا تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قسم کے شبہات ڈالتا ہے کہ جی یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی، شبہ ڈال دیا۔ تو شبہات کے ذریعے، اور دوسرا ہوتا ہے شہوات کے ذریعے۔ شہوات کے ذریعے کیا مانا کہ بھئی وہ اپنا انسان ہے، اب اس کو مثال کے طور پہ پیاس لگی ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ پانی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا چھوڑو یار پیاس بجھانی ہے، تم خام خواہ مسئلے پوچھتے رہو گے مر جاؤ گے، تو شہوات میں ڈال دی۔ ہر بندہ جوانی میں چاہتا ہے میں فیشن ہو، یہ ہو وہ ہو، اور میرے ساتھ پرستان ہو، پریاں ہوں، ان کے ساتھ میں اڑتا پھروں اور سیر کروں، جناب میں جھیل ملوک وغیرہ پہنچ جاؤں وہاں بھی پریوں کی کہانیاں بنی ہوئی نا کہ سیف الملوک شہزادے کو پریاں اڑا کے لے گئی، اللہ عالم پتہ نہیں کہاں پریاں تھی کہاں شہزادہ تھا، اس سے کہانیاں تو بن جاتی ہیں۔ تو بہرحال وہ اس میں ڈاؤ، کہتا ہے چھوڑو بھی اسی میں پڑ جاؤ، کوئی بس اپنی شہوات مٹاؤ۔ دیکھو نا اگر یہ چیزیں گناہ تھی تو اللہ نے بنائی ہی کیوں؟ بس انہوں نے کہا دیکھو نا بھی اگر کسی حسن و جمال کا دیکھنا گناہ تو حسین جمیل اللہ پیدا ہی نہ کرتا، تو اچھی چیز کو تو دیکھنا چاہیے، تو وہ شہوات۔ تو اس طرح شبہ یا شبہات میں برباد کرے گا یا شہوات میں برباد کرے گا۔
اچھا اسی طرح اور اس کے حالات کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کو جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذم الغرور میں اس بات میں لکھا ہے کہ تغریر بالدنیا اور تغریر بصفات اللہ. تغریر بالدنیا کا کیا معنی؟ وہ کہتا ہے دیکھو جناب آپ کے پاس 10,000 ریال 1,00,000 ریال، مولوی کہتے ہیں کہ 2.5% زکات نکالو، 2,500 تو ہر سال کم ہو گیا نا، تو 10 سال کے بعد تو آپ کا 30,000 گیا، 20 سال کے بعد 60,000 گیا. اچھا مولوی نے نسخہ پڑھایا تو یہ تو انشاءاللہ روز بروز ہر سال کم ہوتا جا رہا ہے. تو 1,00,000 تم اگر بینک میں ڈال دو تو آپ کو بعض بینک ایسے ہیں جو 7% دیتے ہیں، بعض 12% دیتے ہیں، بعض 15% دیتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں. تو ہمیں ہر سال تمہیں 15,000 20,000 30,000 ملتا رہے گا، تمہارا اصل بھی محفوظ ہے. تو تغریر بالدنیا، دنیا کے دھوکے میں. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں دیکھو جی بات یہ ہے کہ النقد خیر من النصیحت. وہ کہتا ہے پوری دنیا کا اصول ہے کہ بھی نقد بہتر ہے ادار. کہتا ہے کہ نقد جو ہے دیکھو نا آج بھی معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں یار قرضہ ہو نا کسی کے پاس 1,00,000، کہتا ہے جی میرے پاس 80 ہو گئے، یار مجھے 80,000 دے دو، ٹھیک ہے باقی میں چھوڑتا ہوں. جو ملتا ہے وہ تو ملے نا. تو ملنے والا تو کہتا ہے یہ مولویوں والی بات تو ساری ادھار پہ ہے نا. ہم تو تمہیں دنیا میں دے رہے ہیں نا، ڈاکہ مارو فوراً مال ملتا ہے، جوا کھیلو فوراً مال ملتا ہے، ریس پہ پیسہ لگاؤ فوراً مال ملتا ہے، اور آپ کا جناب یہ رشوت لینی ہو تو 1 منٹ میں مال ملتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، ہر چیز ملتی ہے. تو وہ ہمارے ہاں ایک افسر تھا، وہ کہتا تھا کہ بھئی میں جو ہے دونوں طرف سے پیسے لیتا ہوں. ایک افسر صاحب تھے ماشاءاللہ، تو پتہ نہیں مر گئے زندہ ہے، وہ کیا مدعی سے بھی مدعا سے بھی. میں نے کہا بھی تم عجیب آدمی اس دونوں سے کیسے لیتے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا مثلا 10,000 مدعی سے لے لیا، 10,000 مدعا سے لے لیا، دونوں پیسے ایک جگہ امانت رکھوا دیے کہ بھئی دیکھو میں شریف آدمی ہوں، فیصلے کے بعد ہی دوں گا، پہلے میں نہیں لیتا، میں دھوکہ شوکھا نہیں کرتا. بہت اچھا دیکھا کہتے شریف آدمی صرف رشوت لے رہا ہے نا، باقی تو شریف آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب حالات نے اگر مجھے مجبور کر دیا اور دلائل اور گواہی اور وکیل اور سارا پلڑا بھاری ہو گیا مدعی کا، میں مجبور ہو گیا اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، 10,000 اس سے لے لیا، اس کو واپس کر دیا دوسرے کو کہ بھئی میں تمہارا فیصلہ نہیں کر سکا، آپ لے جاؤ. اچھا اگر مجھے قانون نے مجبور کر دیا کہ میں نے تو مدعا ہے کہ حق میں لازماً لکھنا ہے، فائل ادھر ہلنے نہیں دیتی، تو اس کے حق میں کر دیا، پیسے اس سے لے لیے، اس کو واپس کر دیے، شریف بھی رہ گئے، چلے بھی قانون پر، پیسے بھی ملتے رہے. فیصلہ بھی میرٹس پہ کیا کہ جو دلائل تھے اس پر چلا ہے وہ، لیکن پیسے چونکہ دونوں سے لے کے جو رکھے ہوئے ہیں نا اس کا گھر محفوظ ہے، مطمئن. انہوں نے کہا مولوی نے تو یہی کہا ہے نا کہ جناب جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، فلاں ہوگا. اور یار پہلے تو تم مرو گے نا، مرنے کے بعد ریزا ریزا ہو جاؤ گے تو حوریں کیا مٹی میں آئیں گے. انہوں نے کہا یہ خواہ مولوی نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے، تم اس بات کو چھوڑو، جو نقد ملتا ہے مزہ کر لو، اٹھا لو. ابھی یہی پریاں جو ہے نا یہی حوریں ہیں، تم ان حوروں سے فائدہ اٹھاؤ، اگلے حوروں کو چھوڑو. مولوی تو ایسے دھوکہ دیتے رہتے ہیں، وہ تو خواہ تمہیں اگلے خواب دکھا دکھا کے ان حوروں سے بھی معلوم کر رہے ہیں جو موجود ہیں نقد، ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس لیے وہ ہمیشہ یہ تو اس کو کہتے ہیں تغریر بالدنیا. اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی ابھی چاہے تھوڑا ملے، بعد میں زیادہ ملے، کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ تھوڑے کو تو لو نا، یہ فائدہ تو اٹھاؤ نا. حالانکہ یہ ساری چیزیں بالکل یہ 12 سے مٹی میں جو ڈال رہا ہے بظاہر تو ضائع کر رہا ہے نا. اب فصل تو ملے گا 6 مہینے بعد، تو یہ 6 مہینے کی امید پہ جو بیٹھا مانا ہے خلاف عقل کام. اس کا مانا تو ہے کاشتی بند کر دیں. ایک آدمی باغ لگا رہا ہے اور اس میں محنت کر رہا ہے، اور 5 سال 6 سال کے بعد جناب جا کے آم کا درخت تیار ہوگا، اب پھل آنا شروع ہوگا، اور پہلے سال 2 سال تو خود پھل توڑ دیتا ہے کہ تاکہ میرا باغ نہ ٹوٹ جائے، کہ شاخیں کمزور ہیں برداشت نہیں کر سکیں. اب فائدہ ہونا شروع ہوگا 7 سال بعد. تو کہے یار یہ بیوقوفی والی بات ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دھوکہ ہے. ورنہ اگر سمجھا جائے کہ مضرت قلیلہ ہے لیکن منافع کثیرہ ہے تو آدمی ہمیشہ منافع کثیرہ کو ترجیح دیتا ہے کہ چلو یار ہم نے دنیا میں لذت حاصل نہ کی لیکن آخرت کی لذت تو ہے، اور وہ لذتیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی.
تو چلو ہم نے قلیل مضرت کو قبول کیا لیکن کثیر منفعت کے انتظار کیا. تو اس لیے ایک شیطان کے دھوکے دینے کا طریقہ اس کو کہتے ہیں تغریر بالدنیا، کہ دنیا کے معاملے میں دھوکہ دیں. اچھا، ایک ہے تغریر بصفات اللہ. کیا مانا؟ کہ وہ بندے کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوا دیکھو نا، جب تم پڑھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رحمان رحیم ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ ستار العیوب ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ غفار الذنوب ہے کہ نہیں؟ یقبل التوبۃ عن عبادہ ہے کہ نہیں؟ تو یار پھر کیوں خام خواب میں آپ کو بار کھاؤ پیو عیش کرو، توبہ کر دینا، اللہ غفور ہے معاف کر دینا. تو اللہ کی صفات رحمت کا تأثر دے کے بندے کو گمراہ کرتا ہے، کہ صفات رحمت میں ایسا الجھا دیتا ہے کہ صفات قہر اور جلال کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. ورنہ اگر یہاں غفور الرحیم ہے تو وہاں عزیز الانتقام بھی ہے، وہاں سریع الحساب بھی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی بطش ربک لشدید بھی ہے. لیکن ادھر نظر نہیں جانے دے گا اللہ کی ان صفات میں جو رحمت والی صفات ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ بڑے سے بڑا ڈاکو ہو، زانی ہو، شرابی ہو، طوائف ہو، بڑی سی بڑی گندی سے گندی عورت بھی کیوں نہ، جب آپ اس سے بات کریں گے وہ کہے گا چھوڑیں جی بس اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ہمارا بھی سنتا ہے جی، اللہ ہمیں بھی بخشے گا. فوراً اس کی زبان پہ یہی آئے گا، وہ کہے گا اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی مولوی صاحب، بس آپ اپنے کام کریں. تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس لیے آپ بس ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے تغریر، یہ بھی دھوکہ ہے کہ اللہ کی صفات کے ذریعے بندے کو دھوکہ دے کے گناہوں میں الجھا دیا. تو یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے، اس کو کہتے ہیں تغریر بصفات اللہ. اسی طرح اور اس کے شبہات کہ یہ چیز جو ہے جی بالکل اب جیسے نئی دنیا کو اس نے ایک شبہ میں ڈال دیا. اب اچھا خاصا مسلمان طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے، پڑھا لکھا مسلمان دین والا طبقہ. وہ کہتا ہے جی جہاد جو ہے نا جی اسلام میں وہ دفاعی تو ہے لیکن ابتدائی نہیں. اگر ابتدائی جہاد ہو کہتے تو مان لو گے تو یورپ سارا ناراض ہو جائے گا. تم بس یہ جہاد تو ہے اسلام میں لیکن دفاعی. دفاعی کیا مانا؟ کہ بھی جب کافروں نے تم پہ ظلم کیا تم نے بھی دفاع کیا. کوئی تمہارے ملک پہ حملہ کر دے دفاع کرو. لیکن یہ تھوڑا ہے کہ تم ابتدا کر کے اٹھ کے کافروں سے لڑنا شروع کر دو. تو لہذا انہوں نے کہا کہ جناب یہ، اور کہتے دیکھیں نا حضور پاک جب مدینے میں گئے تو اذن للذین ظلموا، جن پہ ظلم ہوا تھا ان کو اجازت ملی کہ لڑو. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم، جب تک کہ وہ قتال نہ کریں گا. دیکھ اسلام میں دفاعی ابتدائی جہاد ہے ہی نہیں. تو اب شبہات، حالانکہ یاد رکھو کہ اسلام میں ابتدائی جہاد بھی ہے، دفاعی جہاد. کبھی نہیں گھبرانا چاہیے کافروں کی تعبیرات سے کہ ہم قرآن کو بدل ڈالیں یا قرآن کے معنی بدل ڈالیں یا قرآن سے انکار کر دیں. بالکل نہیں. قرآن حق ہے، باطل باطل. اللہ نے حکم دیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ نے حکم دیا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اللہ نے مومنوں کی صفت یہ بیان کی گیا شداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ نے قرآن میں حکم یہ دیا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے قرآن میں حکم یہ دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یہ ساری آیتیں نعوذ باللہ قرآن کی منکر ہو جائیں. لیکن بات کو سمجھو کہ اسلام جو ہے وہ صحت بدن کا بھی محافظ ہے اور صحت ارواح کا بھی محافظ ہے اور صحت ایمان کا بھی محافظ ہے.
کہ جب اسلام، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کا مادہ کیا ہے؟ سلام. مادہ کیا ہے؟ سلامتی. ایمان کا مادہ کیا ہے؟ امن. تو اسلام جو ہے وہ سیئت ابسام، سیئت ابدان اور سیئت ارواح کا محافظ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے، خطاب فرماتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کو کہتے تھے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے اسلم تسلم، بس تم محفوظ ہو. اسلام لے آؤ، ہر چیز سے محفوظ. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیتی ہیں ان کے امرا اعراضکم و اموالکم حرام، ان کا مال، ان کی عزت اب سب آپ پر حرام ہوگی، اب آپ ان کی حفاظت کریں گے. تو انسان، اسلام تو ہماری سیئت ابدان کا بھی اور سیئت ارواح کا بھی محافظ ہے. اب آپ دیکھیں مثلا اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں یا پاؤں میں خدا نہ کرے کوئی زخم آ جائے اور وہ زخم جو ہے بگڑ رہا ہو، وہ گینگرین ہو رہا ہو، وہ سرطان کی کینسر کی طرف جا رہا ہو، تو جو اچھا ڈاکٹر ہے وہ فوراً کہے گا، اچھا سرجن ہے وہ فوراً کہے گا جی کاٹو. کہے گا چھوڑو جی کیا بات، ایک عضو کاٹے بندہ تو بچے نا. چلو بغیر بازو کے بندہ زندہ تو رہے گا، بغیر ٹانگ کے زندہ تو رہے گا، بغیر انگلی کے زندہ تو رہے گا. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو سارے بدن میں سرایت کر جائے گا. وہ کہے گا نہیں میں آپریشن نہیں کرا تھا. تو اب جناب اس کے رشتے دار سمجھاؤ کہ نہیں جناب آپریشن میں بڑی تکلیف ہوگی. آخر ڈاکٹر کہے گا چھوڑو یار کیا تکلیف، اٹھاؤ اس کو لے آؤ آپریشن سینٹر میں. سب 80 ٹیکا لگایا، بے ہوش کیا، لے گیا، آپریشن ہو گیا، سارا گندگی نکال دی. اب سب کہنے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھا کیا. تو اسلام میں جہاد جو ہے وہ بھی ایک روحانی آپریشن ہے. یہ نہیں ہے کہ دفاعی جہاد ہو. کیا مانا کہ تم اگر میرا آپریشن کرو گے تب میں دوبارہ آپریشن کروں گا. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقل ہے؟ منطق ہے کوئی؟ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کیا بدن کی حفاظت، روح کی حفاظت، جسم کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ عقل کے مطابق، قانون کے تحت ضروری ہے کہ نہیں؟ اسلام اسی کا حکم دیتا. اب وہ جہاد کیا ہے کہ جد و جہد کرو کہ ہر اسلام کا، ہر مسلمان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت رہے. وہ جد و جہد کیسے کرو؟ وہ جہاد قلب سے کرو، جہاد زبان سے کرو، جہاد تلوار سے کرو، جہاد مال سے کرو. اور بالکل جب آخری ضرورت آ جائے تو صاف بات ہے کہ پھر جہاد بھی کرنا ہوگا. تو اللہ کے قانون کو بدل دینا یہ بھی ایک تقریر ہے شیطان کی کہ شبہات ڈال دیتا ہے. اب جیسے ایک دماغ میں اسے ڈال دیا کہ دیکھو جی قتل مرتد جو ہے نا یہ بڑا سخت مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، سب شخصی آزادی ہے، انسانی آزادی ہے، انسان آزاد ہے، مذہبی آزادی جو مرضی ہے. ایک ہندو بننا چاہتا ہے بن جائے، ایک لڑکی ہندو سے شادی کرنا چاہتی ہے بن جائے، کر لے، کیا آزادی ہے اس کی رائے ہے، اس کا رائٹ، اس کے رائٹ حق ہے. تو اب جناب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک آدمی مسلمان تھا مرتد ہو گیا اس کو قتل کر دو. قرآن حدیث کہتی ہے کہ من بدل عنکم دینکم فاقتلوہ، من بدل دینہ فاقتلوہ او کما قال رسول اللہ. جو دین کو اپنا تبدیل کر دیا، مسلمان تھا مرتد ہو گیا، قتل. تو بات کو سمجھیے کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں نا وہ دو قسم، ایک امور تشریعی ہے اور ایک امور تکوینی ہے. یاد امور تکوینی کا کیا معنی؟ کسی کا پیدا ہونا، کسی کا مر جانا، یہ امور تکوینی ہے. اس میں مسلمان کافر سب برابر پیدا بھی ہوں گے، مریں گے بھی، موت بھی، حیثیت بھی، تکوینی ہے. اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کا حکم ہے آسمان بن گیا، بن گیا. آسمان کو حکم دیں گے پھٹ جاؤ، پھٹ جاؤ. یہ تکوینی امور ہے. آسمان کہے کہ نہیں جناب مجھے اور 10 سال کے لیے رہنے دیں، فی الحال میں پینشن میں نہیں جانا چاہتا، نہیں، وہ تکوینی امور ہے. عزت سما شکت خلق حضرت ربها حکم، اللہ کا حکم آ گیا. ایک امور ہے تشریعی. تشریعی کا کیا معنی کہ شریعت، اوامر، معمورات، منہیات، حلال، حرام، یہ ساری چیزیں تشریع ہے. تو اب تشریعی امور جو ہیں وہ صرف مومن کے لیے ہوتے ہیں، وہ کافر کے لیے نہیں ہوتے.
تشریعی امور یاد رکھیں ہمیشہ صرف مومن کے لیے ہوں گے، کافر کے لیے نہیں ہوں گے۔ اب اگر آدمی نے اسلام قبول کر لیا تو اب تشریعی احکام اس میں نافذ